یہ آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر ہے۔ سید معراج علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ پیش ہے خاص خبروں کی سرخیاں۔ بھارت کے کئی شہروں پر پاکستان کے حملوں کو حفاظتی دستوں نے ناکام بنایا۔ بھارت کی جانب سے لاہور سمیت پاکستان کے بعض مقامات پر حفاظتی رڈار اور نظام تباہ۔ کل جماعتی سربراہان کے اجلاس میں آپریشن سندور کی متفقہ طور پر حمایت۔ بھارتی فوج کی شجاعت و بہادری کا خیر مقدم۔ چھترپتی شیواجی مہاراج کی تاریخ قومی تعلیمی نصاب میں شامل کی جائے گی۔ صفائی ملازمین کو سماجی اور معاشی طور پر بااختیار و مستحکم کرنے کے لیے حکومت عہد بند۔ اور کھیلو انڈیا مقابلوں میں 55 تمغوں کے ساتھ مہاراشٹر پہلے مقام پر برقرار۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کی جانب سے ڈرونز اور میزائلوں کا استعمال کرتے ہوئے بھارت کے کئی شہروں پر کیے گئے حملوں کو حفاظتی دستوں نے ناکام بنا دیا ہے۔ کل نئی دہلی میں خارجہ سیکریٹری وکرم مسری اور کرنل صوفیہ قریشی نے ایک اطلاعی کانفرنس میں یہ جانکاری دی۔ 7 اور 8 مئی کی درمیانی شب پاکستان نے بھارت کی شمالی اور مغربی سرحدوں پر واقع فوجی اڈوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان حملوں کو انٹیگریٹڈ کاؤنٹر UAS گریڈ اور فضائی دفاعی نظام نے ناکام بنا دیا۔ کرنل صوفیہ قریشی نے بتایا کہ ان حملوں میں استعمال شدہ میزائلوں کے ملبے کئی مقامات سے ملے ہیں جو پاکستانی حملوں کے ثبوت ہے۔ کرنل صوفیہ قریشی نے کہا، 7 سے 8 مئی کو پاکستان نے اتری اور پشچمی بھارت میں استھت کئی سینیہ ٹھکانوں جیسے کہ اونتی پورہ، شری نگر، جموں، پٹھان کوٹ، امرتسر، کپورتھلا، جالندھر، لدھیانہ، آدم پور، بھٹنڈا، چندی گڑھ، نال، فلودی، اتر لائی اور بھوج پر ڈرون اور میسائلوں سے حملہ کرنے کا پریاس کیا۔ ان حملوں کو انٹیگریٹڈ کاؤنٹر UAS گرڈ اور وایو رکشا پرنالیوں دوارا نشکریہ کر دیا گیا۔ ان حملوں کا ملبہ کئی ستھانوں سے برآمد ہوا جو کہ پاکستانی حملوں کا پرمان ہے۔ دریاسنا وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ گزشتہ شب جموں کشمیر پر پاکستان کے میزائل اور ڈرون حملوں کو بھی بھارت نے ناکام بنایا ہے۔ گزشتہ روز بھی پاکستان کی جانب سے پنجاب، راجستھان اور گجرات کے سرحدی شہروں پر حملے کی کوشش کی گئی۔ بھارت کی مسلح افواج نے لاہور سمیت پاکستان کے بعض مقامات پر فضائی دفاعی رڈار اور نظام کو تباہ کر دیا ہے۔ سرحدی حفاظتی دستوں نے بتایا کہ پنجاب کے فیروز پور میں دراندازی کرنے والے ایک پاکستانی شہری کو بھی مار گرایا گیا ہے۔ ساتھ ہی حفاظتی دستوں نے جموں کشمیر کے سانبا ضلع میں دراندازی کی ایک کوشش کو بھی ناکام بنا دیا۔ دریاسنا پاکستان کے حملوں کے پیش نظر راجستھان، پنجاب، جموں کشمیر، چندی گڑھ اور ہماچل پردیش سمیت کچھ ریاستوں میں فضائی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ تاہم وزارت شہری ہوابازی نے ملک بھر کے ہوائی اڈوں کو بند کرنے کی خبروں کی تردید کی ہے۔ آپریشن سندور کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردوں کے اڈوں کو تباہ کرنے پر تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر بھارتی فوج کی ستائش کرتے ہوئے فوج کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ روز نئی دہلی میں پارلیمنٹ ہاؤس میں کل جماعتی رہنماؤں کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں مختلف جماعتوں کے رہنما موجود تھے۔ اس میٹنگ کے بعد پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ایسے وقت میں جب دیش ایک بہت بڑی چنوتی کو ہاتھ میں لے کر کے کام کر رہے ہیں تو اس میں راجنیتی کا کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے پورے پولیٹیکل پارٹیز نے درشایا ہے اور سب لیڈرز نے ایک مت سے ہمارے سیناؤں نے جو کارروائی کی ہے آپریشن سندور کو لے کر کے پورے بدھائی بھی دیا اور گورو کا احساس سب کو ہوا ہے۔ اجلاس میں موجود رہنماؤں نے یقین دلایا کہ تمام سیاسی جماعتیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حکومت کے ساتھ ہیں۔ کانگریس کے قومی صدر ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ ان حالات میں ہم سب حکومت کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم سبھی جتنے بھی پارٹی کے لوگ تھے سبھی نے یہ بتایا اس سنکٹ کے گھڑی میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور آپ جو کام کر رہے ہیں کرتے رہیے اور دیش کے ہت میں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ OTT پلیٹ فارمز پر پاکستانی پروگراموں کی نشریات پر حکومت نے پابندی عائد کر دی ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے گزشتہ روز اس سلسلے میں ایک اعلامیہ جاری کیا۔
دریاسنا پہلگام میں دہشت گردانہ حملے سے متعلق مزید معلومات، تصاویر یا ویڈیوز کی اطلاع موبائل نمبر 9654958896 یا لینڈ لائن نمبر 0112436880 پر NIA کو دینے کی اپیل شہریوں سے کی گئی ہے۔ کسانوں کو جدید ٹیکنالوجی اور بیجوں کی نئی اقسام سے متعلق معلومات فراہم کرنے کے لیے آئندہ 29 مئی سے 12 جون کے درمیان ملک گیر سطح پر ترقی یافتہ زرعی تصورات مہم چلائی جائے گی۔ مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے کل نئی دہلی میں یہ جانکاری دی۔ انہوں نے بتایا کہ اس مہم کے تحت ملک بھر کے 700 اضلاع میں تقریباً 1.5 کروڑ کاشتکاروں تک پہنچنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ 16ویں مالیاتی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر اروند پنگھڑیا نے بتایا ہے کہ مہاراشٹر کی اقتصادی حالت بہتر ہے اور ریاست کا مالیاتی خسارہ بھی کم ہے۔ وہ گزشتہ روز ممبئی میں ایک صحافتی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے ممبئی میٹروپولیٹن ریجن کی ترقی کے لیے 50,000 کروڑ روپے کی خصوصی رقم مختص کرنے کی درخواست کیے جانے کی اطلاع بھی پنگھڑیا نے دی۔ اسکولی تعلیم کے وزیر دادا بھوسے نے قومی تعلیمی نصاب میں چھترپتی شیواجی مہاراج کی تاریخ کو شامل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کل نئی دہلی میں مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے ہمراہ ایک اجلاس کے بعد انہوں نے یہ جانکاری دی۔ بھوسے نے بتایا کہ قومی سطح پر مراٹھی زبان کو بھی تعلیمی نصاب میں شامل کرنے کا مطالبہ پردھان سے کیا گیا ہے اور انہوں نے اس مطالبے پر مناسب اقدامات کرنے کا تیقن دیا ہے۔ آنگن واڑی خدمتگاروں اور مددگاروں کے لیے ڈاکٹر آنندی بائی جوشی طبی جانچ کیمپ منعقد کیے جاتے ہیں اور رواں سال سے ان ملازمین کے اہل خانہ کو مفت طبی جانچ کی سہولت فراہم کی جائیں گی۔ بہبودی خواتین و اطفال کی وزیر آدیتی تٹکرے نے یہ اطلاع دی۔ وہ گزشتہ روز ناسک میں ایک جلسے سے خطاب کر رہی تھی۔ مرکزی وزیر برائے سماجی انصاف وریندر کمار نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت صفائی ملازمین کو وقار کے ساتھ سماجی اور معاشی طور پر مستحکم و بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وہ کل چھترپتی سمبھاجی نگر میں وزارت سماجی انصاف کے تحت منعقدہ ایک پروگرام سے مخاطب تھے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے آئندہ 3 سالوں میں ملک کے سبھی 4,800 سے زیادہ شہری خود مختار اداروں میں نیشنل ایکشن فار میکانائزڈ سینیٹیشن ایکو سسٹم اسکیم لاگو کی جائے گی۔ اس تقریب میں ضلع کے رابطہ وزیر سنجے شرساٹ بھی موجود تھے۔ بہار میں جاری کھیلو انڈیا کھیل مقابلوں میں مہاراشٹر 55 تمغوں کے ساتھ پہلے مقام پر برقرار ہے۔ ان میں 21 طلائی اور 18 نقرئی تمغے شامل ہیں۔ راجستھان دوسرے جبکہ کرناٹک تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ ریاست کے تیراکوں نے اب تک 6 طلائی تمغے اپنے نام کیے ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے آج بیڑ ضلع کے دورے پر آ رہے ہیں۔ وہ صبح 11:15 بجے چھترپتی سمبھاجی نگر طیران گاہ سے بدریہ ہیلی کاپٹر بیڑ جائیں گے اور تارکیشور گڑھ کے بانی نارائن مہاراج کی برسی کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ بعد ازاں شندے دوپہر 1 بجے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پونا کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ رکن اسمبلی رانا جگجیت سنگھ پاٹل نے تلجا پور کے مذہبی مقام کی ترقی کے لیے ایک منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وہ کل ممبئی میں اس حوالے سے منعقدہ ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ کابینہ نے تلجا پور شہر اور اس کے آس پاس کے علاقے کی ترقی کے لیے 1,866 کروڑ روپے کے ایک ترقیاتی منصوبے کو منظوری دی ہے۔ انہوں نے آئندہ 3 سالوں میں اس ترقیاتی منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے منظم منصوبہ بندی کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ ممبئی سمیت ریاست کے مختلف حصوں میں کل غیر موسمی بارش ہوئی۔ اس بارش سے رائے گڑھ اور رتنا گیری اضلاع میں آم کی فصل کو نقصان پہنچنے کی اطلاع ہمارے نامہ نگار نے دی ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت کے کئی شہروں پر پاکستان کے حملوں کو حفاظتی دستوں نے ناکام بنایا۔ بھارت کی جانب سے لاہور سمیت پاکستان کے بعض مقامات پر حفاظتی رڈار اور نظام تباہ۔ کل جماعتی سربراہان کے اجلاس میں آپریشن سندور کی متفقہ طور پر حمایت۔ بھارتی فوج کی شجاعت و بہادری کا خیر مقدم۔ چھترپتی شیواجی مہاراج کی تاریخ قومی تعلیمی نصاب میں شامل کی جائے گی۔ صفائی ملازمین کو سماجی اور معاشی طور پر بااختیار و مستحکم کرنے کے لیے حکومت عہد بند۔ اور کھیلو انڈیا مقابلوں میں 55 تمغوں کے ساتھ مہاراشٹر پہلے مقام پر برقرار۔
اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلیٹن صبح 11 بجے نشر